ظلم پہ کبھی بھی جو ہے وہ خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھ کر کہ جان تو جانی ہے اور جان کا سودا اللہ کے ساتھ ہے، تو جب جانی ہے تب جانی ہے، تو اس سے پہلے کوئی ایسا کام کر کے جاؤ کہ جس سے آپ کا رب آپ پر فخر کرے۔ دنیا کی چھوڑے، دنیا کبھی بھی آپ کی نہیں ہے۔ جو آج آپ کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں کل آپ کو ٹھڈوں میں بٹھائیں گے، اور جو آپ کو آج ٹھڈوں پہ بٹھاتے ہیں وہ کل آپ کو کندھوں پہ بٹھائیں گے۔ دنیا کا یہ حال ہے۔ میں صرف اپنے رب کی بات کرتی ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں، کیونکہ یہی ایک واحد ذات ہے جو آپ سے ہر حال میں راضی ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو راضی کرنے والا کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو چھوٹا سا بھی کام ہوگا تو آپ کا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، وہ کام کریں جس سے آپ کا رب آپ سے راضی ہو، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اب جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے اور آپ کو اپنا قرب عطا فرمائے۔ ایسا اچھا اور نیک کا کام کرے، ایسا بھلائی والا کام کرے جس سے آپ کا رب آپ سے راضی ہو۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے بندوں کو دعا کرنے کا یہ طریقہ سکھایا ہے کہ میرے بندوں اس طرح سے دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو، اور مجھ سے وہ بھلا کام لے جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے حقدار ہیں۔ تو ہم سب کو یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اپنے پیارے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک جرم کے متعلق، ہر ایک گناہ کے متعلق، ہر ایک ظلم کے متعلق اپنی آواز کو ضرور بلند کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے، اور جہاد جو ہے وہ اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے ذات کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی قرآن پاک میں فرض عین ہے۔ جس طرح باقی ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے ہم پر، اسی طرح جہاد بھی فرض ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انگریزوں نے اپنا غلام بنانے کے لیے مسلمانوں کے جو ہے وہ زندگیوں سے، ان کے دین سے جہاد کو اس طرح سے نکال دیا ہے جیسے کہ یہ کوئی فرض ہی نہیں تھا، جبکہ قرآن پاک میں باقی جہاں دیگر احکامات جو ہے وہ ہم پر فرض ہیں، نماز کے، زکوٰۃ کے، اسی طرح جہاد بھی فرض ہے، اور جہاد ہر مسلمان کا جو ہے وہ کام ہے کہ وہ اپنے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جو ہے وہ جہاد کرے اللہ کی راہ میں۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، اور جہاد کرنے والے کا درجہ بھی اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھ کر ہر اس فعل کے لیے جو ہمارے معاشرے میں تیزی سے بڑھتا ہے جیسے کسی زہر قاتل کی طرح، اس کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز بلند کر کے اس چیز کو جہاں تک ہو سکتا ہے روکیں۔ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو راضی کرنے کے لیے اچھے مال کی طرف اپنا دھیان رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ سے آپ کو اس کا اجر بھی مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین اجر اور صلہ دینے والا ہے۔